بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ وظیفے کو سوچ سمجھ کر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بالکل ریئل واقعہ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ پھر اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ یہ ہے سورہ الشعراء، آیت نمبر 130 ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب پکڑتے ہو جبار بن کر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ اور جب پکڑتے ہو جبار بن کر۔ یہ اصل میں یہ آیت جو ہے قوم عاد کے بارے میں ہے۔ قوم عاد جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے آ کے کہا کہ میں رسول ہوں اللہ کا، پس اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ بہت متکبر تھے اور وہ ان کی بات مانتے تھے جو بہت جبار شخص ہو، اور رسول کی بات نہیں مانی انہوں نے۔ اور پھر جبار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بہت زبردستی کرتے ہوں، بہت جبر کے ساتھ دبا کر زبردستی کے ساتھ گرفت کرتے ہوں، ایسا شخص جو کسی پہ رحم نہ کھائے اور زور آور بن کے جبر کر کے زبردست طریقے سے پکڑ لے، ایسی گرفت کہ پھر وہ اسے کوئی چھڑا نہ سکے، اور پھر وہ شخص کسی پہ رحم نہ کھائے۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک بالکل سچا واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ کسی نے، اصل وجہ یہ کہ میں آج وظیفوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ وظیفوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، میں بہت پڑھ رہی ہوں، میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں لیکن میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، میں اتنے ہزار پڑھ رہی ہوں، اتنے لاکھ پڑھ رہی ہوں لیکن میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، میرا یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو وظیفہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں جو کچھ بتاتا ہے تو ہم وہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وظیفوں کے بارے میں بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو تکلیف آتی تھی، انہیں پریشانی آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کون سا وظیفہ کرتے تھے، یا ان کی پریشانی کے وقت وہ کون سی دعا کرتے تھے، یا ان کا طریقہ کار کیا تھا، یا سنت کیا ہے۔ اصل میں ہمیں سنت کو دیکھنا چاہیے، سنت پہ ریسرچ کرنی چاہیے، اور اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں وہی چیزیں کرنی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے بھی مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو کوئی دنیا کا کوئی بھی بندہ کچھ بھی بتا دیتا ہے تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ایک خاتون کو کسی نے یہ لفظ بتائے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ اور جب پکڑتے ہو جبار بن کر، مطلب یہی وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ اس کا وظیفہ کرو اور یہ خوب پڑھ کر اپنے میاں پر دم کرو۔ اصل میں میاں بیوی کے کافی مسئلے مسائل چل رہے تھے، تو کسی نے وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرو تو وہ سب تمہارا صحیح ہو جائے گا گھر کا۔ اب وہ خاتون جو تھیں ان کو سمجھ نہیں تھی، نہ ان کو اس لفظ کے معنی پتہ تھے، انہوں نے خوب پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھ کر اپنے شوہر پہ دم کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا اور اتنا زیادہ دم کیا کہ جب وہ ظاہر ہے اس آیت کا جب اثر ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے جلدی میں شر مانگ لیتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شر مانگ رہے ہیں یا خیر مانگ رہے ہیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کے دعائیں بھی مانگنی چاہیے جس میں خیر مانگیں، اور بہت سوچ سمجھ کے وظیفے بھی کرنے چاہیے جس میں خیر ہو۔ اب یہاں وہ خاتون نے شر مانگا
اور وہ پڑھ پڑھ کر قرآن کے یہ الفاظ پڑھ پڑھ کر ان پہ دم کر رہی تھیں۔ تو اب جو آپ مانگ رہے ہو، جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہو، جو آپ مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو مطلب اللہ نے تو کہا ہے جو مانگو گے میں وہ دوں گا، جو گمان کرو گے میں وہ دوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے شوہر نے اس کو اتنا زبردست طریقے سے پکڑا اور اتنا مارا کہ اس عورت کو چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے جس میں لکھا ہے نا کہ جبار بن کر، تو واقعی وہ جبار بن کر ہی اس نے اس کو مارا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں اس آدمی کا قصور نہیں ہے، اس میں غلطی کس کی ہے کہ ہم جو وظیفے کرتے ہیں، ہم ہر وقت دوسروں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا جو عمل کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارا عمل کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے نیت، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ دوسرے پہ الزام لگانا تو بہت آسان ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو میں عمل کر رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے، اور اگر نہیں صحیح تو آپ اپنے الفاظ میں جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں آپ اللہ سے سادے لفظوں میں دعا مانگیں، خیر مانگیں، عافیت مانگیں، سکون مانگیں، اللہ کی رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو کوئی تکلیف آتی تھی، ان کو کوئی پریشانی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی جو اللہ تعالیٰ کچھ بھی ان کو تکلیف آتی تھی کوئی تو وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ قرآن کی کوئی بھی تلاوت کر لیں، شروع سے لے کے آخر تک کسی ایک صفحے کی تلاوت کر لیں، ایک سورہ کی تلاوت کر لیں، کیونکہ قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو ہم نے نیکی کی نا، نیکی کا کام کیا، آپ نے نیکیاں کمائی، اور نیکی کرنے کے بعد آپ جب دعا مانگیں گے اپنے لفظوں میں دعا مانگ لیں، اپنی زبان میں مانگ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے نیکی کی، نماز پڑھی، آپ نے نیکی کی، آپ نے دعا مانگی تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے اس کے بعد دعا مانگی تو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نے صدقہ کیا، اس کے بعد آپ دعا مانگے کہ یا اللہ میں یہ صدقہ کر رہی ہوں، میری یہ تکلیف دور ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، صدقہ کریں۔ صدقے کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ یہ صدقہ قبول کر اور اس کے بدلے میں مجھے میری یہ ساری تکلیفیں دور کر۔ آپ صدقے کی 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقے کی 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ پیسوں کا نکالیں، صدقہ کپڑوں کا نکال سکتے ہیں، ہر چیز کا صدقہ نکال سکتے ہیں۔ میں نے صدقے کے بارے میں ایک آڈیو ریکارڈ کی ہے، آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صدقے کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ اس طرح سے صدقہ کر کے، کوئی بھی نیک کام کر کے آپ جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آج یہ میں نے آپ کو بالکل سچا واقعہ بتایا ہے کہ جب ان خاتون نے یہ بتایا کہ ان کے شوہر نے ان کو اتنا مارا ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہوں نے یہ کہا کہ میں اتنا وظیفہ بھی کرتی رہی، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ ہوا، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا وظیفہ کیا ہے، تو انہوں نے جب یہ لفظ بتائے تو ان کو معنی اس کے بتائے گئے، میننگ بتائی گئی کہ آپ نے یہ مانگا ہے، یہ پڑھا ہے آپ نے وظیفے میں۔ تو وہ خود حیران رہ گئی کہ میں نے تو خود یہ مطلب جو مانگا وہی میرے ساتھ ہوا۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے اس دنیا میں، ہم نے اپنے بچپن سے بھی سیکھی، ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا کہ اگر ساری دنیا کا بھلا کرو، کر بھلا ہو بھلا، کہ ساری دنیا کی خیر چاہو، ساری دنیا کا بھلا چاہو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ کرو، کسی سے کینہ نہ کرو، اور ہر ایک کی خدمت کرنے کا سوچو، پوری دنیا کے ہر انسان کی لیے خیر اور خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ ہر ایک کی خدمت کرنے والے بن جاؤ گے نا، تو کسی کو آپ ایک گلاس پانی بھی خوشی سے پلاؤ گے، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا، اس کے بعد
انشاءاللہ وہ بندہ خوش ہو کر آپ کو دل سے دعائیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کریے، لیکن دعا ایسے تو لوگ کر دیتے ہیں کہنے پہ، ہم سب کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریے، ہمارے لیے دعا کریے گا، دعا کریے گا، سب کر دیتے ہیں، منہ سے زبان سے کر دیتے ہیں، لیکن کسی کے دل کی دعا لینا خدمت کے بغیر نہیں ہے۔ تو کچھ کر کے کسی کے دل کی دعا آپ کو ملتی ہے، بغیر کی یہ نہیں ملتی۔ یہ بات آپ لوگ اپنی نصیحت، ایک طرح سے نصیحت ہے، اس کو گرہ میں باندھ لے ہر انسان، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ اگر آپ کچھ کریں گے اور وہ بھی اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، انسانوں کے اوپر احسان نہ کریں کہ میں نے اس کو پانی پلایا تو بہت بڑا احسان کر دیا، نہیں، یا میں نے کھانا پکایا تو بہت بڑا احسان کر دیا، نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ مدد بھیج دیتا ہے، آپ فرشتے آ جاتے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ آپ ایک دفعہ ان چیزوں پہ عمل کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اپنی نیت خالص کریں، ایک دفعہ کہیں کہ انشاءاللہ میں ہر چیز اللہ کے لیے کروں گی، اور میں ہر کام کروں گی انشاءاللہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، میں اللہ کے پورے جو اللہ کا دین ہے اس کی خدمت کروں گی، اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گی، ہر جانوروں کی خدمت کروں گی، پودوں کی، درختوں کی خدمت کروں گی۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ دن بھر میں کتنی نیکیاں کمائیں گے، اور جب آپ اتنی نیکیاں کمائیں گے، اتنا بھلا کریں گے سب کا، تو کر بھلا ہو بھلا۔ اسی طرح سے جب ہم سب کے لیے خیر چاہیں گے تو اللہ ہمیں خیر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیراً کثیرہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو، ہمارے تمام آل اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ خیراً کثیرہ عطا کرے، اللہ فضلاً کبیرہ عطا کرے، بہت زیادہ، بہت بڑا فضل عطا کرے، بہت زیادہ خیر عطا کرے، بہت زیادہ عافیت عطا کرے۔ اللہ سب کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نیکیاں نہیں سمجھتے، ہم ہر کام نیکی ہے، ہر کام نیکی ہے، چاہے کوئی مرد کر رہا ہے، چاہے کوئی عورت کر رہی ہے، چاہے بچے کر رہے ہیں، ہر کام نیکی ہے اگر اس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے۔ تو اپنی نیکیوں میں برکت مانگیں، اپنی نیکیوں میں برکت مانگے، یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری مال اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری صحت زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری خیر میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں امن، ایمان، سلامتی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت، ایمان، تقوی دے اور اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں میں بے حساب برکت عطا فرما، اور ہمیں بہترین طریقے سے نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ایسی نیکیاں ہم کریں کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے نیکیوں کو کر کے اللہ ہم آپ کو خوش کر سکیں۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔